अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 8 जुलाई को पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तवील तहरीर लिखते हुए कारकुनान को पैगाम दिया कि 5 अगस्त को जब मेरी कैद को 2 साल हो जाएंगे तो हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक अपने उरूज पर होगी। साथ ही पैगाम दिया कि अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। इस ट्वीट के ठीक 4 दिन बाद यानी 12 जुलाई को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का इकट्ठ हुआ और लाहौर निकलने का फैसला किया गया। इससे ये तासुर मिला कि शायद इमरान खान साहब की हिदायत पर अमल करते हुए तहरीक शुरू कर दी गई है और अब की बार इस्लामाबाद डी चौक की बजाय लाहौर मीनारे पाकिस्तान मरकज बनेगा। मगर लाहौर पहुंचने पर पुरतायुश खाना खाने के बाद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि 90 दिन के अंदर या तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम रिहा करवाएंगे या फिर सियासत छोड़ देंगे। सुन लो फैसला कि आज से 90 दिन शुरू हो गए हैं और 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। आज से 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। हालांकि लाहौर आने से पहले पार्टी चेयरमैन मिनिस्टर गौहर ये ऐलान कर चुके थे कि एहतजाजी तहरीक से मुतालिक ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। टाइम फ्रेम नहीं एहतजाज का, ना कॉल दी है ना भी खान साहब ने कोई इसकी एग्जैक्ट डेट दी है, लेकिन वो खान साहब खुद ही देंगे। पहले भी खान साहब देते रहे, आइंदा भी खान साहब की तरफ से हिदायत आएगी। और इस पर कमाल की बात यह है कि बैरिस्टर गौहर से पहले इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ये बयान दे चुकी हैं कि बानी ने एहतजाज की हिदायत दी है। कब शुरू करना है और क्या एहतजाज करना है, इसका फैसला पार्टी क़यादत ने करना है। पार्टी देगी, हमने तो नहीं देना। इमरान खान ने क्या दे दिया ना, उन्होंने कहा तहरीक शुरू कर दें। जब हमारी फैमिली पिछले हफ्ते जब गए थे इनके पास तो इनको इमरान खान का पैगाम दे दिया था। उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है वो आपको भी नहीं बताना चाह रहे होंगे, उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अब इन मुतनाज़ स्टेटमेंट्स के बाद एहतजाजी तहरीक के मुस्तकबिल पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी ट्वीट और अलीमा खान के ज़रिए वाज़े पैगाम दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे और सिर्फ एहतजाज ही होगा, तो फिर अली अमीन गंडापुर ने लाहौर आकर ये बयान क्यों दिया कि बानी फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। दूसरा नुक्ता तनाज़ा ये है कि इमरान खान साहब की हिदायत हैं कि 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक अपने उरूज पर होगी, तो वज़ीर आला केपी ने 90 दिन का टाइम पीरियड क्यों दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर के 90 दिन के पैगाम से मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत कंफ्यूज्ड है या फिर इमरान खान साहब को माइनस कर चुकी है। मामला उलझता ही नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब एहतजाज की मुतादिद बार हिदायत दे चुके हैं, मगर पार्टी क़यादत कामयाब एहतजाज करने में नाकाम दिखाई देती है और अब इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद ना करने की बिना पर बानी की बहन अलीमा खान उन्हें माइनस किए जाने के बयान भी दे रही हैं। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि क्या पार्टी क़यादत इमरान खान साहब की हिदायत पर आते हुए एहतजाजी तहरीक चलाएंगी या फिर नहीं, और अगर तहरीक चलाई जाती है तो इस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा और क्रैक डाउन कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। पैनल में अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, 90 दिन का टाइम फ्रेम और इमरान खान साहब एक ट्वीट के ज़रिए बता चुके कौम को कि कोई मुज़ाकरात बातचीत किसी से भी नहीं होंगे। फिर ये भी सामने आ रहा है कि सलमान अकरम राजा और दीगर ये कह रहे हैं कि जो टाइम फ्रेम 90 दिन का दिया गया है ये इमरान खान साहब ने नहीं दिया है, ये पार्टी ने नहीं दिया, ये अली अमीन गंडापुर ने दिया है। दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या अली अमीन गंडापुर, सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट हैं, बहुत ज़्यादा इक़्तिदार उनके पास है, पार्टी का फैसला साज है, इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी, या उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए बात की? और दूसरा, ये 90 दिन का क्या रोला क्या है? थैंक यू। 90 दिन की जो मुद्दत दी गई है वो बस बगैर सोचे समझे नहीं दी गई है। अच्छा। इसके पीछे पूरी स्टोरी है और ये पूरी कहानी है। ये जो जनरल सेक्रेटरी कह रहा था आज, ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो साथ में बैठा हुआ था, तो इसने तो उनको नहीं टोका। बाद में कारकुनान ने जब ये वावेला किया तो हस्बे मामूली साइड बदल गया। तो इसकी तो आदत है
کہ یہ پہلے ایک بات کرتا ہے پھر اسے مکر جاتا ہے, پھر جو ہے وہ مطلب ہی لائز فرام تھرو ہز ٹیتھ. گزارش یہ ہے کہ علی امین نے 90 دن کے جو بات کی ہے, مجھے جو ہے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے ٹائم فریم دیا ہے. اچھا 5 اگست کی تحریک یہ کہہ رہے ہیں چلائیں گے, تحریک ہوگی کیا؟ دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ تحریک جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپوزیشن کو ساتھ ملاتے ہیں, اے آر ڈی کی اور ایم آر ڈی کی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں, وہاں سے آپ بیئر منیمم کنسنسس کرتے ہیں, پھر جو ڈفرینٹ واکس آف دا لائف ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں, وکلا ہوتے ہیں, کسان ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ معاملات ہیں جن کا جو تعلق جو ہے, اب تحریک ہوگی کیا, جلسہ ہوگا, ریلیاں ہوں گی, جلوس ہوگا, دھرنا ہوگا, پہیا جام ہوگا, قوالی نائٹ ہوگی, کھانا ہوگا, مطلب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, یہ تو ابھی تک کانسرٹ بھول گئے نہیں کر سکے. وہی نا, وہ اسی میں آ جاتا ہے نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ جو لاہور میں اب گئے جی بڑا کامیاب, لیکن وائی وڈ سلمان اکرم راجہ وڈ ڈو دیٹ؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ پارٹی کو ظاہر دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے غصے میں لگے وہ. عالیہ حمزہ پہ بھی غصہ کیا انہوں نے میڈیا پہ کھڑے ہو کے کہ ٹویٹ کیوں کر دی, پھر انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب پہ بھی کر دیا. تو اگر وہ ساتھ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے تب کیوں نہیں بولے, تو کچھ ہوا ہے اس کے ان بٹوین کہ وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی علی امین, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم علی امین گنڈاپور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سیریسلی لیں یا پھر سلمان اکرم راجہ کی؟ دونوں کو نہ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے ہیں. سیریسنیس کی, یعنی پرسوں آپ نے کوئی بات کی ہے, کل اس کی آج آپ خود ہی تردید کریں, پرسوں پریس کانفرنس میں بٹھا کے اعلان کروایا. تو کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا, مطلب وہ بندے اگر جھوٹ بولنا ہے تو اس کو آن بھی کریں, بندے کو بھی صاحب کردار ہونا چاہیے. یعنی یہ کیا کرے کہ عالیہ حمزہ بڑی سینئر ہماری رکن ہے, سینئر کارکن ہیں. جس طرح سے ان کی اریسٹ ہوئی, فروا ان کو ان کے بیڈ روم سے بغیر دوپٹے کے جوان بیٹیوں کے سامنے گھسیٹ کے نیچے لگائے مرد اہلکاروں نے, اور ان کی بیٹیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا ظالمو مجھے دوپٹہ تو لینے دو. وہ رات کو ان کے بیڈ روم کو توڑ کے ان کو نکالا گیا, پھر 15 مہینے 16 مہینے جیل کاٹی. ٹھیک ہے, اور جب عمران خان صاحب نے ان کو چیف آرگنائزر لگایا تبھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ, اور میں آن ریکارڈ ہوں, میں نے کہا تھا کہ یہ آپ پرانے کارکنان کی جو گردن زنی کا ایک پورا پروگرام ہے کہ نامولود جو قیادت ہے اس کے بھینٹ چڑھایا جائے. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں, تو یہ جنرل سیکرٹری کا یہ جو لبو لجا ہے یہ دانے بھیجتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز جو that was very fishy and very it shouldn't be done this way, اور وہ یہ تھی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو بالکل کارنرڈ کر دیا گیا تھا. اچھا, اس پہ میں ایک افواہ ہے, میں چاہوں گی چلے تھوڑی سی تصدیق بھی کر لیتے ہیں لگے ہاتھ. کوثر کاظمی صاحب, یہ خبر جو ہے گردش کر رہی تھی کہ شاید مریم نواز صاحبہ نے روکا نہیں کے پی سے آنے والے لوگوں کو, علی امین گنڈاپور صاحب کے قافلے کو, اور کچھ شرائط کے ساتھ نہیں روکا. اس میں یہ تھا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ بالکل کارنرڈ کی جائیں گی, ان کو پریس کانفرنس میں جگہ نہیں ملے گی, ان کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا پارٹی کے کسی فیصلے میں, اور پھر ہم آپ کو جو ہے وہ لاہور میں بیٹھنے کی اجازت دیں گے. بلکہ کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید کمرے بھی حکومت نے کرا کے دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد و آل محمد. فروا, آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ جس مریم نواز پہ جیل میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے کا الزام لگتا ہے, جی عمران خان صاحب جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, اس کے پیچھے مریم نواز ہے. اس مریم نواز کے حوالے سے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو ان کے اپنے واٹس ایپ سے ان کے اپنے جو وائس نوٹس ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں, تو یہ بات بھی کب کی لیک ہو چکی ہوتی. یہ صرف ہم پہ بہتان لگاتے ہیں اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے. بالکل جب علی امین 90 دن کا یعنی 5 اگست کا عمران خان کا حکم جوتے کی نوک پہ رکھ کے 90 دن کا قید با مشقت ان کو سنا رہے تھے, وہ جو کھانا اور قوالی نائٹس اور ایک کانسرٹ ہوا اس کے اندر, تو جتنا غصہ آج سلمان اکرم راجہ نے دکھایا وہ وہاں پہ دکھانا چاہیے تھا انہیں, بجائے ہم پہ الزام لگانے کے یا کسی اور پہ. وہ کہتے ہیں نا جو کسون لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. آپ صحافیوں پہ یا اپنی پارٹی کے لوگوں پہ کیوں غصہ ہو رہے تھے بھائی؟ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا جیل کے اندر بابر امان صاحب ملاقات کرنے جاتے ہیں عمران خان صاحب سے تو سخت برہمی کا اظہار کرتے ہیں جیل انتظامیہ پر. یہی سلمان نہیں, لیکن اس کا الزام وہ حکومت پہ موجودہ سیٹ اپ پہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی پسند سے کرواتے ہیں ملاقاتیں, وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں خان صاحب جس سے ملنا چاہتے ہیں, اب جو لسٹ اندر جاتی ہے خان صاحب حالات تو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف وہ عالیہ حمزہ کی تعریف کرتے ہیں,
کچھ ہی لوگ ہماری بھی معلومات ہیں اطلاعات ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف اندرونی معاملہ ہے ان کا، لیکن خبریں تو نکلتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جا کے شکایت لکھتی ہے عالیہ حمزہ کی اور جواب ملتا ہے نہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں وہاں پہ. اور بالکل کیوں نہ، آپ نے سنا تھا جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا تھا تو یہی عالیہ حمزہ تھی جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے کہتی تھی آپ نے ہماری ریڈ لائن کراس کی ہے، ہم نے آپ کی کر دی. وہ تو بڑی بہادر خاتون نظر آئی ماضی میں ہمیں. تو جب ان کی شکایتیں عمران خان صاحب سے لگی تو انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا. تو یہ مجھے تو لگتا ہے ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ پہلے ہم اعلان کریں گے کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ مصروف ہیں، وہ آئی نہیں اس میٹنگ کے اندر، پھر ان کا جب جواب آتا ہے تو آپ غصے ہو جاتے ہیں. جھوٹ تو آپ نے بولا ان کے حوالے سے، ان کا تو حق بنتا تھا بطور سیاسی کارکن. اگر میں بھی ہوتا اور اس حوالے سے میرے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا، کیونکہ پنجاب کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں، پنجاب سے لوگوں کو نکالنا ان کا کام ہے. اب آج دیکھ لیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں زلفی بخاری، آج عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں روبینہ خان، انہوں نے ان پہ الزام لگا دیا بھائی یہ کسی اور کی طرف سے کھیل رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ساری فیلڈ سے کھیل رہے ہیں یہ بات، لیکن میں چلے تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کاظمی صاحب، اور اس وجہ سے کہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں، اینڈ آئی مائی سیلف وٹنسڈ شی از اے ونڈرفل وومن، اور وہ بڑا کمال اپنی پارٹی کی حد کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہمارے پولیٹیکل اسپیس میں کام کرتی ہیں بہت مشکل سے کام کرتی ہیں. خاتون تو ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین بھی شیئر کر رہی ہیں شیلا صاحبہ، اور وہ زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے بڑا فرملی اپنے ڈیسیژن پہ رہنا اور پارٹی کے لیے کام کرنا، پرسنل مفاد کے لیے نہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو اوور ہیئر. لیکن اس کے ساتھ ایک پوائنٹ یہ ہے، چلے ہم اس کو تھوڑا سا آپٹیمسٹک دیکھ لیتے ہیں. یار آپ لوگ کیوں پیچھے پڑ گئے علیمن گڈا پور صاحب کے بیان کے، اور وہ یہ ہے شیلا صاحبہ 90 دن کے اندر 3 مہینے کا مطلب ہے 3 مہینے میں اسپیس بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی، حکومت کے ساتھ بات کرنے کی. ہو سکتا ہے علیمن گڈا پور صاحب نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ٹائم فریم دیا ہو کہ چلے 1 نہیں 2 نہیں، ہم آپ کو 3 مہینے دیتے ہیں، لیٹس ٹاک. اچھا دیکھیے میں تھوڑا سا مختلف بات کرنا چاہ رہی ہوں اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ یہاں تک ہو گیا کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو جو خالق آئین تھے، آئین کو تقریباً پھاڑ کے ان کی جان لے لی گئی. ان کی بیگم اور ان کی بیٹی جو پولیٹیکل نہیں تھی، اس نے جیلے سے ہی 4 سال محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ تو ذوالفقار علی بھٹو کی پریزنس میں ہی ویمن ونگ کی صدر تھیں. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ شرف ہے کہ جب یہ پہلی پارٹی ہے، جب بنائی گئی تو اس میں ویمن ونگ انٹروڈیوس کرایا گیا، اس سے پہلے کسی پارٹی میں نہیں تھا. اور پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ کو چیلنج کیا جب بھٹو صاحب اریسٹ ہو گئے. تو وہ تو شروع سے پالیٹکس میں تھی، جس دن پارٹی بنی وہ پالیٹکس میں آئیں. لیکن بے نظیر صاحبہ نہیں تھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی قید و بند سہی، اور ایسی نہیں تھی کہ ان کے کمرے کی دیوار توڑ کے ان کو ایکسرسائز کا راستہ دے دیا جائے، واک کا. ان کو جو ہے پورا ناشتہ ایسا ملے کہ پتہ چلے کہ 40-50 لاکھ کھا گئے وہ تو پورے، اور وہ کھانا 40-50 سال کا سال میں کھا گئے. حد تو یہ ہے کہ جو باتھ روم تھا اس کے دروازہ نہیں تھا تو انہوں نے کھڑے ہوئے سپاہی سے سامنے کہا کہ اس پہ ایک چادر لا کے ٹانگ دو اگر تمہارے گھر میں ماں بہنیں ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ کسی نظریے پہ بنتی ہے. آپشنز کے طور پر اگر پارٹی کو بنایا جائے اور لیڈر کریٹ کیا جائے اور جہاز اڑا کے اور مختلف جگہ سے لوگ پکڑ کے شامل کیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پارٹی کو پارٹی کہا جا رہا ہے وہ ایک گروہ ہے جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتر نعرہ دے کر کچھ آزمائے ہوئے لوگوں کو اور کچھ کسی کو اس طرح کے کچھ مستند لوٹوں کو ادھر لا کے آپ نے ایک گروپ تو بنا دیا لیکن آپ اس سے کوئی نظریہ نہیں دے سکے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ شروع سے ساتھ چلے تھے وہ نہیں ہیں. نہ اکبر ایس بابر ہیں، جسٹس وجی پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، فوزیہ قصوری کو خود نکال پھینکا. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں اور اس وقت جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہ گروپ ہے جس میں سے اس میں بھی ایک گروپ ایسا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب رہی عالیہ حمزہ بیچاری، میں تو اس کی ہر اس پولیٹیکل ورکر کی میں عزت کرتی ہوں جو کہ اپنے کاز سے
वफादार हूँ। एग्जैक्टली, और ये क्योंकि मैंने भी जेल सही है। एग्जैक्टली, और ये मैं एक बात जल्दी से समेट के मैं जल्दी से ये समेट के ये कहूंगी कि तहरीक इंसाफ अभी तक पार्टी नहीं बन सकी, तहरीक ही है कुछ जिसमें इतना परेशानी है कि कोई लीडर नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आप इस वक्त देखें कि जितने सख्त लहजे में सलमान अकरम राजा साहब ने बात की, तो सलमान अकरम राजा तो वो है जहां से इनकी पार्टी को गड़बड़ हुई कि ये वो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनके जनरल सेक्रेटरी की जो इनके यहाँ पे एक कमेटी होती है, या बहरहाल जितने लोग अब इलेक्शन में लड़ते हैं तो वो एक लिस्ट बन जाती है कि जी ये लोग कंटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने क्योंकि अब इसमें से फलां हट गया है तो अब इनका इलेक्शन होगा। तो जिस बुनियाद पे इनकी पार्टी का सिंबल चुना कि इनका जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन नहीं हुआ था, एक दफा फिर उन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी जो कि उस लिस्ट में नहीं था जो कैंडिडेट थे वो फिर थोप दिया। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बड़े ब्रेक का कहा जा रहा है शिला साहब, ब्रेक से वापस आते हैं बस में एक मिनट। वो जो तहरीक में अपनी गाड़ी चलाते हुए फिरते रहे और कारकुन पिटते रहे, अब वो हिदायतें दे रहे हैं उनको जो जेलों से निकले हैं। ठीक है, चले, वेल सेड। इस पे मेरा ख्याल से फैसल चौधरी साहब भी मुत्तफिक है। और ब्रेक पे जाने से पहले फवाद चौधरी साहब ने मेरे एक प्रोग्राम में कहा था कि ऑलमोस्ट 35 पीपल आर देयर जो कि एफिडेविट दे के आए हैं। एफिडेविट ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट को देकर आए, उन्होंने बोला। अब ये वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉइंट आउट करने हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो पार्टी के मुफाद के लिए नहीं काम कर रहे, जो पार्टी को डैमेज करने के लिए एक्चुअली काम कर रहे हैं। और अगर आई कैन सी दैट, सो दैट मीन्स एवरीबडी कैन सी दैट। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, वैसे तो अली मीन गंडापुर साहब ने लाहौर आके जो लाइन बोली थी वो ये बोली थी कि इमरान खान साहब तैयार हैं फैसला साजों के साथ बैठने के लिए, वो तैयार हैं बेनिफिशरीज़ के साथ बैठने के लिए। तो ज़ाहिर है जो बातचीत होती है वो तो दैट गोज़ फ्रॉम पावर टू पावर टॉक्स होल्ड करते हैं। फैसल चौधरी साहब, पहले आप ये सवाल का जवाब मुझे दे दें कि ये जो पावर टॉक है या फैसला साजों के साथ होगी, आप तो समझते ही नहीं कि गवर्नमेंट फैसला साज है, तो फिर किससे बात करनी है? फैसला साज बात करने में इंटरेस्टेड हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो उन्होंने बयान नहीं सुने, वो तो इंटरेस्ट नहीं रखते ना। हाँ। तो वो ये कि अली अमीन कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में, इसलिए 3 महीने उन्होंने मांगे हैं। पहले तो उनका वाटर टेस्ट है सेनेट का इलेक्शन। अगर सेनेट के इलेक्शन में शैला आपा और कौसर काजमी साहब ने 5 बंदे इलेक्ट करवा लिए तो फिर ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तक क्योंकि सेनेट के जो टिकट्स हैं इलेक्शन है वो अलीमा बीबी ने कहा जी कि आप मुशावरत से देंगे, तो अभी उसका वेट करते हैं कि क्या लिस्ट आती है। और फैसला साजों की तरफ से अभी कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है। देखिए जब भी कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसकी कोई बैकग्राउंड होती है, बैकग्राउंड में यानी आपने सिरे से कह दिया हुकूमत फैसला साजों में शामिल ही नहीं है? नहीं, हुकूमत तो फैसला साजों में शामिल नहीं है ना। हुकूमत तो ये तो एग्जीक्यूशन के टूल्स है ना कि आपने बात करनी जाके वहां से कर लें या उससे से कर लें। लेकिन अभी दबाव अब क्यों ये बात करेंगे? देखिए ना, अगर आपने बात करनी है, कंपल्शन क्या है वो तो इस वक्त नजर नहीं आ रही ना जी। सॉरी, इस वक्त नजर नहीं आ रही। पहले तो आपको पॉलिटिकल एंडेवर्स आप क्यों करते हैं? जब ये नवाज नसरुल्लाह साहब थे 3-4 साल लगे नून और पीपल्स पार्टी को इकट्ठे होते हुए। फिर वो एक जो है वो COD किया गया जिसकी वायलेशन फिर दोनों ने भरपूर अंदाज से की। तो वो जो चीज है वो अभी तक PTI के ऊपर के पास तो सियासी लाइमल अभी इनकी लीडरशिप ना बना सकी है ना बना सकती है। इनमें इतनी सकत नहीं। और मैंने इमरान खान साहब को ये बता दिया था कि आपकी टीम, अगर आप ये समझते हैं कि आप हॉकी की टीम से इंटरनेशनल टेस्ट मैच जीतेंगे तो नहीं जीत सकते। अच्छा, मैं चाहूंगी फैसल चौधरी साहब थोड़ी कता कलामी की माफी चाहूंगी, शॉर्ट सुनवा देती हूँ आपको। अलीमा खान साहिबा ने आज क्या कहा है, इमरान खान साहब का जो पैगाम था उनकी क़यादत से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, प्लीज प्ले कीजिएगा। सीम्स लाइक फैसल चौधरी साहब वो पंजाबी में कहते हैं नट कसना, तो इमरान खान साहब शायद ये करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, लेकिन कैसे करेंगे?
نہیں میں نے نہیں سنی, مجھے آواز نہیں آئی. میں چلے آپ کو اس کے ٹرانسکرپٹ بتا دیتی ہوں. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے پیغام دیا ہے کہ پارٹی اپنے اختلافات کو چھوڑ کے بجائے ہماری فکر کرنے کے وہ آپسی اختلافات میں پڑی ہوئی ہے, اور میں بڑا سخت ایکشن لوں گا ان لوگوں کے خلاف. تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے سخت ایکشن لینا چاہیے ان کو. لے لیں, جو پارٹی باقی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. گزارش یہ ہے کہ کچھ حالات واقعات ہوتے ہیں نا, آپ اس وقت یہ کوئی کلاس تھوڑی ہے, یا مطلب کوئی اس طرح کی تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں سارا ہر کوئی عزت کے لیے کام کرتا ہے نا, رضاکار ہیں سارے. جیسے آپ ہم چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ اعلیٰ حمزہ کی بڑی قربانی ہے, بڑی دلیری سے انہوں نے جیل کاٹی ہے. تو جو جس انداز سے ان کی تحقیق کی گئی ہے, تو عام جو کارکن ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا, اس کی کیا عزت ہے, اس کی کیا رسپیکٹ ہے. دیکھیں نا, فارڈر تو نہیں ہوتے کہ 26 نومبر کو شہادتیں دیں تو کارکن دیں, ان کے بچے جو ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہداء میں سے سمبولک ہوتا ہے نا, ان کو ٹکٹ سینٹ کا کے پی سے آپ دیں, وہاں پہ شہادتیں سب سے زیادہ ادھر ہوئی. ہاں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منظر عام پر آئے نہیں ہیں ان کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں, لیکن جو پارٹی کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. اچھا, ایک اور سارٹ ہے, ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, کریکٹلی سر, ان کو جو ہے. اور اگر عمران خان صاحب کو تو ایک سائیڈ کی سٹوری سنائی ہوگی نا, عالیہ حمزہ کا موقف انہوں نے سنا, ہو سکتا ہے نہیں. لیکن سر دیکھیں, جیسے کوثر کاظمی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب خود چوز کرتے ہیں کہ کس سے ملاقات کرنی ہے نہیں کرنی ہے. اب اگر نورین صاحبہ سے کر رہے ہیں, علیمہ خان صاحبہ سے نہیں کر رہے, تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر آپ کی اگلی دفعہ ملاقات ہو تو آپ ان سے خود پوچھیں گے کہ خان صاحب یہ کنفیوژن کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, ایک سارٹ ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ سارٹ پلیز پلے کیجیے گا. ویری اسٹرکٹ سٹینس کوثر کاظمی صاحب کہ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے جیل میں, خدا نخواستہ, اللہ سب کو زندگی دے, تو اس کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ عاصم منیر صاحب ہوں گے, اور جو اگلی لائن انہوں نے استعمال کی کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, یہ بہت ایکسٹریم اینڈ نہیں ہو گیا؟ دیکھیں فروا, اس وقت عاصم منیر کے خلاف یا تو مودی رجیم ہے یا پھر عمرانی رجیم ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے جو اچھی بات کرنے والے لوگ ہیں, میں فواد چودھری صاحب کا حوالہ دوں گا, وہ ہمیشہ عمران خان کو سمجھاتے رہے کہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز گل ٹائپ لوگ ہیں, یا باقی عادل راجہ نامی کوئی بندہ ہے جس کو ایڈمائر کرتی ہے آپ کی پوری جماعت, ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے. اور شاید یہی وجوہات ہیں کہ یہ بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں, بااختیار لوگوں سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, تو وہ ان کو ہری جھنڈی یا وہ مطلب وہ ان کو نہ کر چکے ہیں نا. متعدد خطوط لکھے گئے آگے سے. تو سر آپ اختیار رکھ لینا تھوڑے سے ہاتھ میں کہ آپ سے بھی بات کر لیں, تواڈے کو اختیار کوئی نہیں ہے گا, تسی ملاقات نہیں کرا سکتے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ وزیر اعظم خود چل کے اپوزیشن لیڈر کو جا کے مصافحہ کرتے ہیں, وہاں سے دعا سلام ہوتی ہے, اور پھر جواب آتا ہے بھائی یہ بے اختیار ہے, ہم تو ان سے بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, اور وہ برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں بھائی ہم نے نہیں بات کرنی ہے آپ سے, آپ نے بالآخر سیاسی قیادت سے بات کرنی ہے, اور ہم بھی اگر بات کریں گے تو جو حکومت, جو ریاستی جو ہیں ادارے, ہم ان سے بات کریں گے. اب معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں ان کی اپنی لڑائیاں بالکل ہیں. آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہہ دیا نا, سوال ہوا تھا کہ بھائی آپ کے ساتھ وہ پارلیمنٹیرینز نظر کیوں نہیں آ رہے, یہاں پہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں ہوتی جب آپ آتی ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ شاید وہ مصروف ہیں. تو ان کی آپسی لڑائیاں ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ الزام سپاہ سالار پہ لگائیں, ہماری حکومت پہ لگائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب پہ لگائیں کہ ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس جیسی جو پی ٹی آئی کی موجودہ حالت ہے, کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپس میں گت مگتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ان کے خلاف کوئی سازش کرنے کی یا ان کے خلاف کوئی انتہائی اقدام اٹھانے کی. بھائی یہ اپنے بوجھ تلے خود دبتے جا رہے ہیں. لیکن وہ پنجابی میں ایک شعر کی لائن میں ادار لیتی, وہ کہتے ہیں دشمن مریے غم نہ کریے, سجنا بھی مر جانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب آگ لگی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں, تو آپ اتنے خوش مت ہوں, آپ ان چیزوں سے آلریڈی تھرو کر چکے ہیں, لیکن یو نیور نو اینڈ یو نو واٹ آئی مین. لیکن شلا صاحبہ, فروا ہمارے حوالے سے دعوے کیے گئے تھے کہ شین میں سے میم نکل جائے گی, میم میں سے نون نکل جائے گا, لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہوا نہیں. جب شہباز شریف صاحب استعفیٰ بھی اپنے بھائی کے کہنے پہ تیار کر چکے تھے, جب عمران خان ثوابی جلسے سے نکلے تھے, انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی تھی, تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نے حکم دیا تھا کہ شہباز اب ڈٹ جاؤ. وہاں پہ تو ہمارے قائد کا ایک حکم چلتا ہے, اور لیکن آپ کے پاس سنبھالنے کے لیے ایک قیادت کے بعد دوسری قیادت موجود ہے. پرابلم یہاں پر آتی ہے جب آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو بیسک کور ٹیئر ہے اس کو آپ نے اندر کر رکھا, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, ان سے کوئی بات نہ مل پا رہا ہے نہ کر پا رہا ہے, اور پھر اس طریقے سے تتر بتر بھی ہو گئے لوگ. چلے بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ سوال شہلا صاحبہ کی طرف رکھیں گے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں بھی مفاہمت کے اندر کردار ادا کر چکی ہے, تو اب کی بار کیوں نہیں.
वेलकम बैक फैसल चौधरी साहब, आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में ये कहा था कि अली मीन गंडापुर साहब ने ये वक्त इसलिए मांगा है कि शायद वो अपनी कुर्सी को यानी केपी को अपने कले को मज़ीद स्टेबल कर दें। क्या आपको लगता है कि उनकी कुर्सी ख़तरे में है? और दूसरा सवाल साथ ये भी ले लें कि आसिम मुनीर साहब को ये कहना कि अगर मुझे कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो किसी को भी, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आप ज़िम्मेदार होंगे, ये रिफ्ट के अंदर तब्दील होता जा रहा है। गुजारिश ये है जी कि आपने शुरू में ये कहा कि 3 महीने का टाइम है और इस्टेब्लिशमेंट से ये फैसला साजों से बात हो सकती है। तो इस बयान के बाद तो मेरा ख्याल में जो ये पहले भी जो गुफ्तगू की जा रही है, तो मेरा तो ख्याल है कि गुंजाइश कम होती जा रही है और बिल्कुल जो है वो इस नहज पे मामलात को ले आया जाता है बार बार। अब इसके बाद आप ये कहें कि फिर ज़्यादा रिएक्शन तो आएगा दूसरी साइड से। जो गुजारिश है थी कि ये जो सियासी मखमसा होता है, इससे बाहर निकलना का भी आपको बड़ा एक बंदे चाहिए होते जो तहम्मुल के साथ सब्र के साथ ये मामलात करें। खान साहब की जो गुफ्तगू है, ज़ाहिर है वो जेल के अंदर है, उनको बहुत, उनकी बीवी भी जेल में है और उनको एक नाहक मामलात में उनकी ज़बान तो बिटर होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें मामला फहमी जो है वो भी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म भी दिया है, दीन में भी हुक्म है। तो इस सारे जो बयानात हैं, इससे मामलात कशीदा होंगे और मज़ीद कशीदा होंगे और कशीदगी जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में बेहतर नहीं है। ये बात उनको समझाने की है। मुझे समझ में नहीं आता कि फैमिली जो है वो क्यों इनकलाबी इतने ज़्यादा ख़यालात रखने में है, जबकि जानते हैं कि वो, देखिए अगर हुकूमत आज भी चाहे तो डायलॉग के बाहर जो असल हुकूमत की बात कर रहा हूँ, तो ये जो मजमा लगता है ये नहीं लगेगा, वहाँ पे ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। देखिए नवाज शरीफ साहब ने डील करके चले गए थे ना, पहली दफ़ा भी मुशर्रफ के साथ, दूसरी दफ़ा जनरल बाजवा जनरल फैज के साथ वो पार चले गए और वो पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट अब हुए हैं, तो वो अपने भाई की वजह से हुए। ये काजमी साहब ने कहा ना कि नून में से शीन मीम लाम काफ गाफ तो निकल गई है, मियाँ साहब तो अबेंडन हो गए। उसका मैंने कहा ना वाटर टेस्ट है सेनेट का इलेक्शन। सेनेट का इलेक्शन अगर 5 सीटें हिज़्ब मुखालिफ ले लेती है, जिस तरह से भी लेते हैं, तो वो फिर खतरे की घंटी होगी। अब यही लिस्ट है कि वो किस तरह से अपनी जो है हुकूमत को बचाते हैं। वो समझदार आदमी है, एक सियासतदान है और उसको ये मामलात का पता है, इसलिए उसने 90 दिन का कहा ना। उसने वो मामलात को इस मौके के ऊपर उस नहज पर नहीं लेके जाना चाहते जिस पे जो केपी का जो वाहिद पनाह गाह है, और उसमें जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गुज़ीर हैं सारे वहाँ पे, वो जहाँ जो वहाँ पे केपी हाउस में अली मीन के खर्चे के ऊपर पल बढ़ रहे हैं, उनको भी उनका भी बड़ा दबाव है। वो भी नहीं चाहते कि केपी की हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो, ताकि उनकी जो पनाहगाहें हैं वो चली जाएं, क्योंकि वो जब केपी और पंजाब असेंबली टूटी थी तो उसके बाद पीटीआई के साथ जो हशर हुआ था 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी, तो सबको याद है। हाँ, तो इसीलिए आप ये देखें ना कि उन्होंने अफरीदी साहब के साथ जाके, जो कि दूसरी तरफ भी काबिल कबूल है, 9 मई की उन्होंने मजम्मत भी की थी। तो ये सारे मामला जो है अभी और शायद वो ख्वाहिश भी रखते थे अफरीदी साहब का नाम लिस्ट में होने के लिए, लेकिन फिर वो शायद पता नहीं कहीं से दबाव आया या क्या हुआ, वो नाम भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, उस लिस्ट में नहीं है जो ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई। अभी सेनेट की जो सीटें हैं वो तो स्पेकुलेशंस हैं, नाम जो है अभी हतमी नाम तो ज़ाहिर है गौर साहब या वो पार्टी निकालेगी, तो फिर उस पर बात हो सकती है, अभी तो स्पेकुलेटिव ही होगी बात। ठीक, तो अब चले, सवाल तो ये भी था कि आपको लगता है कि अफरीदी साहब का नाम शामिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन चले मैं कौसर काज़मी साहब से पहले सवाल पूछ रही थी, पर शला साहिबा को इनफ टाइम देती हूँ ताकि वो होगा। एक बंदा जिसने मजम्मत कर दी 9 मई की, एक बंदा जो पार्टी में एक्टिव नहीं है, आप कह रहे हो होगा? तो अच्छा, बाकी भी आ जाएंगे। आप बहुत कुछ कह गए फैसल चौधरी साहब, आई होप के लोग इसको जो है वो, खैर एनीवेज। कौसर काज़मी साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं 1 मिनट के लिए अगर ये सिनेरियो रखूँ कि अली मीन गंडापुर साहब की हुकूमत चली गई है, चलें ऐसे कर लेते हैं, ये लिटमस टेस्ट है ना सेनेट वाला, चली गई है,
آپ یقین کریں کہ اس کا الٹیمیٹ فائدہ علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. آپ لوگوں نے ویسے سبق سیکھا ہے وہ لاسٹ جو رجیم چینج ہوا تھا 2022 والا اس سے؟ دیکھیں لاسٹ رجیم اگر چینج نہ ہوتی تو ایک 10 سالہ پلان تھا, کوئی 2034 تک کوئی آرمی چیف تھا, کوئی وزیر اعظم تھا, کوئی پریزیڈنشل سسٹم لانے کی کوئی چیزیں آ رہی تھی. تو جمہوریت تو سرے سے ختم کرنے کا ایک پلان تھا جس کے لیے ہم نے سیاسی قربانی دی اپنی, ملک کو دیوالیہ پن سے بھی بچایا اور اس حوالے سے بھی جمہوریت کی بچاؤ کی جو معاملہ تھا وہ بھی کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. اب جہاں تک باتیں ہیں نا, دیکھیں کے پی کے اندر علی امین گنڈاپور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے عمران خان ملنے کی بات کرتے ہیں جو اطلاعات آتی ہیں, اور وہاں بیٹھ کے طریقے سے بدتمیزانہ لہجے کے اندر جس طرح مولانا کو مخاطب کیا جاتا ہے, تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی انا پرستی کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے عمران خان صاحب کو رہا ہوتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے. دوسرا یہ افراد جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے پرواہ, آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گور ہوں, عمر ایوب ہوں یا دیگر جو افراد تھے, انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان کا جو ایکس ہینڈل ہے وہ کون یوز کرتا ہے, وہ کس کے استعمال میں ہے, وہ کون ٹویٹ کرتا ہے. تو میں تو یہاں کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں یا ریاستی اداروں کے سربراہان کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ایک دفعہ پھر جو فورن فنڈڈ کیس ہے اس کا سر نو جائزہ لیا جانا چاہیے. لیکن پاکستان طریقے سے کوثر کاظمی صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں وہ برملا کہ کچھ لوگوں سے ہمارا تعلق بالکل نہیں ہے, وہ پارٹی کا بیانیہ نہیں پیش کرتے ہیں شعلہ صاحبہ, اور پھر ظاہر ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے کہ ان کی زبان علیمہ خان صاحبہ استعمال کرتی ہے نا, یا تو آپ لا تعلق ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ آصف منیر صاحب کو نشانہ بناتے ہیں اسی طرح کے الفاظ آپ عمران خان اور علیمہ خان صاحبہ کے منہ سے سنتے ہیں, تو یہاں پہ تو بامی تعاون نظر آتا ہے ان کا. ٹھیک چلے, لاسٹ منٹ چل رہا ہے شعلہ صاحبہ, I'm really sorry کیونکہ ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی تھی آپ کی ہمارے ساتھ, لیکن آپ کا کیا موقف ہے, یہ آگ کیسے کم ہوگی؟ یہ کم نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی, ڈائیلاگ ان سے کی جاتی ہے جو ڈیلیگیشن ایک صفحے پہ ہو, یہاں پہ ڈیلیگیشن بن ہی نہیں سکتا. آج ہم 4 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ان کے ہاں سے 4 لوگ وہ دستیاب نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بات کر سکیں, جیسے ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ نظریہ نہیں ہے تو ایک دوسرے سے دماغ نہیں ملتا تو نظر بھی نہیں ملا سکتے. تو اگر کوئی ڈیلیگیشن بنا تو اس پہ کوئی دوسرا جو ہے یقین نہیں کرے گا, اور ان سب کے باوجود اگر پی ٹی آئی کے بانی بھی کوئی ڈیلیگیشن بنائے تو جب وہ ڈیلیگیشن کسی نقطۂ نظر پہ پہنچ جائے گا تو بانی جو ہے نا اس کو 0 کر دیں گے. تو کچھ نہیں ہو سکتا. رہی بات جو آج یہ بات کی گئی کہ اگر کچھ ہوا تو آصف منیر, بھائی یہاں پہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے, اللہ میاں سب کو صحت و زندگی دے, اور 74 برس کا آدمی کہہ رہا ہے مجھے کچھ ہوا, 1-2 سال سے آپ اندر ہیں, بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں, باقی جس کی رات جو قبر میں گزرنی ہے وہ گزرنی ہے, اس پہ کسی کو ایگزیکٹلی. اور میرا خیال سے حملہ سیدھے کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ الزام پیشگی نہ لگائیں. بہت شکریہ شعلہ صاحبہ آپ کا بھی. فیصل چودھری صاحب تھینک یو سو مچ. کوثر کاظمی صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.